اب لطیف کوسہ نے بہت بڑا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ایک ایسا دعویٰ کیا کہ جس کو سن کر سارے پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے ایسا کیا کہا ہے؟ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ عید سے پہلے ہو جائے گی، اور میں اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں اور میں ابھی بھی اس دعوے پر اپنے قائم ہوں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی، لیکن اس سے پہلے کسی نے جو نا آج تک ایسی بات نہیں کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ یہ ایران اور امریکہ کی جنگ نہیں بلکہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے۔ امریکہ کو اس میں بیچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ کے سینٹ میں یہ سوال کرنے پر دھکے مار کے کس کو نکالا گیا ہے باہر؟ جو امریکہ کے بڑے عہدیدار ہیں ان کو دھکے مار کے باہر نکال دیا ہے۔ یہ کیا معاملات ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے صحت کو لے کر اسپتال سے منتقلی کے حوالے سے کیا معاملات ہوئے، سپریم کورٹ نے اس پر کیا فیصلہ کیا، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری طرف آپ کے سامنے مراد سعید کے حوالے سے رکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کتاب میں انہوں نے نئے انکشافات کیے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اس وقت بہت زیادہ چرچا ہو رہی ہے اس کی۔ اب آنے والے دنوں میں یہ جنگ مزید بڑھے گی یا ختم ہوگی، یہ کیا معاملات ہیں، یہ سارا احوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو رکھتا ہوں وہ سہیل آفریدی کے حوالے سے آپ کے سامنے خبر رکھتا چلوں کہ سہیل آفریدی نے آج ایرانی سفارت خانے پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت پر وہاں سفارت خانے میں جا کر وہاں تعزیت کی ہے، لیکن اس کو زیادہ دیر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر سہیل آفریدی نے تعزیت کی۔ اور آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا چلوں کہ اب لطیف کوسہ نے بہت بڑا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ایک ایسا دعویٰ کیا کہ جس کو سن کر سارے پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے ایسا کیا کہا ہے؟ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ عید سے پہلے ہو جائے گی، اور میں اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں اور میں ابھی بھی اس دعوے پر اپنے قائم ہوں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی، لیکن اس سے پہلے کسی نے جو ہے نا آج تک ایسی بات نہیں کی ہے، اور کسی جو پاکستان تحریک انصاف کے کسی وکیل نے اور کسی جو پارٹی کے رہنما ہے کسی نے اس نے آج تک کبھی ایسی بات نہیں کی۔ لیکن لطیف کوسہ آج یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ عمران خان کو عید سے پہلے ان کو رہا کیا جائے گا اور وہ عید کی نماز گھر پہ پڑھیں گے۔ گزشتہ روز جو وزیر اعظم شہباز شریف نے اہم ایک کانفرنس بلائی تھی جس پر جنید اکبر ان پیغام آ چکا ہے، نجی ٹی وی کو پروگرام میں ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم بریفنگ میں چلے جاتے تو کیا ہو جاتا۔ یہ ان سے صحافی نے سوال کیا اگر آپ بریفنگ میں چلے جاتے تو کیا ہو جاتا، جس پہ جنید اکبر نے جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کیا ہمارے تجاویز کو کوئی اہمیت دیتا وہ؟ کیا ہم حکومت کے آزاد خارجہ پالیسی بنانے کا اختیار رکھتی ہے حکومت؟ کیا حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بیچارہ تو خود صبح اور شام اجازت لے کر چلتا ہے، اور یہ تو وزیر اعظم کی بھی خواہش نہیں تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اس میں شامل ہو۔ یہ انہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا ہے۔ ایک طرف تو کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت پوری طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دینے کی کوشش کر رہی ہے، تو ایک طرف سے جنید اکبر کی جو گفتگو ہے یہ اگر آپ سن لیں تو آپ خود بھی اس کو دیکھ کر جو نا پریشان ہو جائیں گے کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کی کیا کیا پالیسیاں ہیں، اور دوسری طرف یہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ کیا کیا معاملات۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تو اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، لیکن ڈاکٹر شہباز گل کے مطابق انہوں نے اپنی بات یہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ محمود خانہ چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور تحریک انصاف کے اجلاس میں شرکت نہ کرے، ان کو کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ فرنٹ لائن پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف کیا کیا بیانیات دیتا آ رہا ہے، پھر بعد میں جب ان کو بلایا جاتا ہے حکومت کی جانب سے تو کیسے جو نا پہنچ جاتا ہے وہاں پر۔ اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دوگلی پالیسی ہے یا وہ ایک جمہوری بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جس طریقے سے لطیف کوسہ نے عمران خان کے صحت کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پھر انہوں نے جو نا یہ کہا کہ عید سے پہلے عمران خان کے کیسز پر جو نا ان کو جو ان کی کیسز، تو خیر انہوں نے کیسز کی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ اب بیرسٹر گوہر نے بیرسٹر سلمان صفدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ عمران خان کی صحت سے اور ان کے صحت کے معاملات اور ان کے جو رہائی کے معاملات جب اس طریقے سے جو لطیف کوسہ نے کیسے دعویٰ کیا ہے، اور ان کے دعوے سے کیا یہ فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو، یا ان کے ساتھ بھی کوئی ان کو پتہ چل گیا تھا۔ لیکن جس طریقے سے وہ تو وکیل ہے، ان کو تو سب کیسز کا اندازہ ہے، لیکن اگر بیرسٹر سلمان صفدر کے مطابق عمران خان کا صرف توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو جو نا سزا ہوئی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی کیس میں گرفتاری معطل نہیں ہے، اگر دونوں کیسز کو عید سے پہلے لگایا جائے تو عمران خان کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس پر حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ سارا دار و مدار ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کا ہے، اور حکومت ہی نہیں چاہتی کہ کیسز عمران خان کے لگے۔
اس میں کیا سچائی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہاں پر جو سلمان صفدر ہے انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا اگر جج سرفراز ڈوگر کی عدالت میں اگر دوسرا کیسز لگ جائے جو توشہ خانہ اور القادر کا، تو پھر خان کی عید سے پہلے رہائی اور ان کی ضمانتیں جو ہے نا ہونے کا امکان ہے۔ اگر کوئی اور حرکت نہ کی گئی، یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی اور حرکت نہ کی گئی، لیکن آج تک ہم نے کبھی جو ہے نا ایسے کیسز نہیں دیکھے، لیکن جو صحیح کیسز ہوتے ہیں اس کو بھی اعتراضات لگا کر واپس کر دیا جاتا ہے۔ لیکن 2.5 سے 3 سال ہو گئے عمران خان کے کیسز پر صرف اعتراضات لگا کے واپس کیا جاتا ہے، یہ کیوں؟ آج جو ہے نا سپریم کورٹ میں بھی یہ اعتراضات ہم نے اٹھا دیا ہے۔ سلمان صفدر کی میڈیا سے گفتگو۔ اگلی خبر آپ کے سامنے علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ انہوں نے سینیٹ میں ایسے خطاب کیا کہ سب کو حیران کر دیا۔ کراچی میں گزشتہ روز جب حالات خراب ہوئے، جب آیت اللہ خامنہ کو شہید کرنے کے بعد کیا حالات صورتحال بنی اور جو 10 لوگوں کی جو شہادت ہوئی، اس پر علامہ راجہ ناصر عباس کا سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں احتجاج کرنے والوں کے لیے ان نوجوانوں پر واٹر کینر کا استعمال کر کے کیا گیا ہے، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی۔ جن نوجوانوں کو سینے میں سیدھی گولیاں ماری گئی وہ دہشت گرد نہیں بلکہ محب وطن تھے۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اقبال آفریدی نے بھی ایران کے حوالے سے ایسی باتیں کی کہ سب کو حیران کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی جو وزیراعظم شہباز شریف نوبل انعام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام ملنا چاہیے۔ کیا اس چیز کا نوبل انعام ملنا چاہیے کہ ایران میں اس نے کیا کیا، فلسطین میں انہوں نے کیا کیا، اس پر ان کو نوبل انعام ملنا چاہیے؟ اقبال آفریدی کے اسمبلی میں گنگرج۔ اگلی خبر آپ کے سامنے ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے رکھتا ہوں۔ ایران اور امریکہ جو جنگ چل رہی ہے، جو اب ایک نہ ختم ہونے والا جنگ جو شروع ہو چکا ہے، اور ایران بھی ایک طرف سے ایران حملے کرتا جا رہا ہے تو دوسری طرف سے اسرائیل اور امریکہ جو ہے نا حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں جانب جو حملوں میں جو ہے نا کمی نہیں آئی اب تک، لیکن یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا بیان دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اپنے عوام کو مطمئن کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم ایران پر حملہ نہیں کرتے تو اگلے 2 ہفتوں کے دوران وہ ایٹمی طاقت بن جاتا۔ لیکن پورے دنیا میں یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آیت اللہ خامنہ یہ فتویٰ دے چکے تھے کہ کوئی ایٹمی ہتھیار ہم نہیں بنانے جا رہے، لیکن جنہوں نے ایٹمی ہتھیار رکھنے کا منع کیا تھا وہ تو اب اس دنیا میں رہے نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اب ہو سکتا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار رکھنے کا فیصلہ کر لے۔ لیکن اس طریقے سے ایک تو حالات اس طریقے سے خراب ہونے چلے، لیکن یہاں پر ایران کا ایک واضح سٹیٹمنٹ آتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ جو مسلم ہمارے ممالک ہیں ان میں صرف ہم لوگ جو ایران کو جو پاسدار انقلاب ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو امریکی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنائے، بلکہ وہ سویلین کو کبھی نشانہ نہیں بنانا چاہ رہی اور نہ سویلین کو مارنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لیکن ہمارا اہداف سارا فوجی اہداف ہے اور ہم جو ایئر بیس امریکہ کے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ایران پر یہ الزام لگا تھا کہ وہ شہری آبادی میں اپنے راکٹ داغ رہے ہیں، لیکن یہ جو نا آج عباس رکشی نے اس کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف امریکی جو فوجی اڈے ہے وہ ہے اور ایئر بیسز ہے، ہم کبھی شہری آبادی میں اور نہ ہی شہری آبادی کو کبھی نقصان پہنچائیں گے، یہ انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 6 دن یا جنگ تو ابھی بھی چل رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں کیا بدلاؤ آتا ہے اور کیا یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے یا نہیں۔ حالانکہ جو امریکی سینٹ میں بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہو، بلکہ وہاں بھی لڑائی پھوٹ پڑی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پہ آنے والے دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا فیصلہ کر سکتا ہے۔